السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز تھنک ٹینک کے ساتھ اس بزم شعور میں میرے ساتھ ہوں گے جناب ہارون رشید صاحب، سلمان غنی صاحب، سہیل وڑائی صاحب اور جناب ایاز امیر صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ اس وقت کیا ہے ملکی حالات کا دھارا، کس رخ میں جا رہے ہیں حالات، اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، یہ سارے مسائل ان کا شور دب گیا کہیں، اور پاناما فیز 1 کے بعد اب پاناما فیز 2 کا آغاز ہے۔ بدگوئیوں، تلخ نوائیوں کا سلسلہ جاری ہے، دن بھر ہم سیاستدانوں کے ایک دوسرے پر الزامات کی بھرمار دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسے میں اپوزیشن ایک مطالبے پر یکجا ہے اور وہ ہے وزیراعظم سے استعفے کا مطالبہ۔ عوام سے سوال یہ ہے کہ کیا وزیراعظم کے خلاف سرگرم اپوزیشن جو کہ اس وقت زوردار بیانات دے رہی ہے، گولہ باری کر رہی ہے وزیراعظم کے خلاف، کیا وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گی، متحد ہو پائے گی؟ آپ ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور یہی سوال رکھوں گی میں جناب سہیل وڑائی صاحب کے سامنے۔ سہیل صاحب، کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا اتحاد غیر فطری ہوگا، وہ بھی ہوتا دیکھا ہم نے۔ کیا اب واقعی حالات اس موڑ پر لے آئیں گے کہ وہ غیر فطری اتحاد ہو سکیں جو ممکن نہیں ہو سکتے؟ حالات کا جبر تو سب کو مجبور کر رہا ہے کہ اگر آپ نے پی ایم ایل این کے خلاف اگر کوئی جائنٹ اپوزیشن نہ بنائی تو پھر ان کی کامیابی مشکل ہے۔ لیکن اس وقت اتفاق سے مجھے پچھلے 2 ہفتوں کے دوران زرداری صاحب سے، چودھری شجاعت حسین سے اور جماعت اسلامی کی لیڈرشپ سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اچھا۔ کچھ نے سرگوشیوں میں اور کچھ نے کھلے عام یہ کہا کہ اس اتحاد کے راستے میں عمران خان رکاوٹ ہیں، اور عمران خان کے جو حلقے ہیں، میں نے خود عمران خان صاحب سے یہ بات کی جب وہ لاہور تشریف لائے تھے، تو میں نے کہا کہ ایک جائنٹ اپوزیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ جی میں اگر آصف زرداری کے ساتھ اتحاد کرتا ہوں تو عین کسی کروشل وقت وہ میاں نواز شریف سے مل جائیں گے، اس لیے وہ چونکہ ان پہ اعتبار نہیں کرتے اس لیے کوئی کسی اتحاد کی طرف نہیں پڑھتے۔ لیکن عمران خان صاحب سے یہ سوال ضرور ہے کہ ان کی جو سیاسی ٹیکٹکس ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک دن مٹھائی، دوسرے دن دہائی، یہ کیا ہے کاروائی؟ آپ مجھے بتائیں کہ بھئی ایک دن آپ مٹھائیاں کھا رہے ہیں، دوسرے دن کالی پٹیاں باندھ رہے ہیں، ایک ہی فیصلہ ہے، ایک ہی مقدمہ ہے۔ تو جب تک آپ اپنی سیاسی حکمت عملی جو ہے بڑی دانش مندی سے طے نہیں کریں گے، آپ اپنے حریف کو ہرا نہیں سکتے۔ تو اور اس وقت ضروری ہے کہ آپ، بڑا سمپل سی بات ہے کہ جب تک پاکستان میں اپوزیشن کی پارٹیاں اکٹھی نہیں ہوتی، حکومت کو ہلایا نہیں جا سکتا، اور یہ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، دراصل یہ سارے حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یک نکاتی فارمولہ ہے یہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ ہارون صاحب، آپ سے سوال یہ رکھیں گے کہ جیسے ہی فیصلہ آیا تو آصف علی زرداری کی جو پریس کانفرنس تھی، اگلے دن عمران خان کو وہ سمجھ آتی دکھائی دی، جیسے کہ سہیل وڑائی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ کیا تضاد ہے، یو ٹرن ایک بار پھر ان کو تانا دیا جا رہا ہے اس بات کا، تو مان لینا چاہیے ان کو آصف علی زرداری کو کہ وہ ان سے زیادہ ماہر ہیں سیاسی امور کے؟ دیکھیں، ہمیں کوئی باورچی نہیں رکھنا ہے کہ جیسے ماہر آدمی تلاش کیا جائے، ڈرائیور نہیں رکھنا ہے، انجینئر نہیں رکھنا، ہمیں ایک لیڈر رکھنا ہے، اور لیڈر کی سب سے اہم چیز انٹیگریٹی ہوتی ہے۔ حکمت زندگی میں بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اگر انٹیگریٹی نہ ہو تو وہ حکمت کسی کام کی نہیں، وہ یاری ہے، چالاکی ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا نقصان قوم کو پہنچتا ہے۔ اگر عمران خان میں اور اس کے ساتھیوں میں ایک رمق بھی عقل کی ہے، ایک چنگاری بھی باقی ہے، تو انہیں کبھی آصف علی زرداری سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان پچھلے 15-20 سال سے موجود ہے، میثاق جمہوریت کے زمانے سے، کہ وہ اکٹھے رہیں گے، مل جل کے کھائیں پیئیں گے۔ وہ کیا کھائیں گے؟ میرا آپ کا لہو پیئیں گے، جو کہ وہ پی رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی اور زرداری صاحب ان سے بڑھ کے۔ تو سولو فلائٹ سے کامیاب ہو جائیں گے عمران خان؟ کامیابی ناکامی ایک بات کی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، زندگی میں سب سے اہم چیز اصول ہے۔ اصول کا مطلب بے لچک ہونا نہیں ہے، بے حکمت ہونا نہیں ہے۔ اچھا، لچک تو ہونی چاہیے۔ ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے محمد علی جناح، آنیسٹی، ہمیشہ ہر حال میں دیانت اور سچائی، مگر حکمت بھی۔ وہ حکمت کی تو عمران خان سے ہم زیادہ امید نہیں رکھتے، مگر اتنا احمق تو وہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جس نے پوری 40-50 سال کی پریکٹیکل لائف گزاری ہے، 40 سال بلکہ۔ زرداری صاحب تمام، میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، سنی سنائی نہیں ہے، پنجاب کی تمام سیٹوں پہ اپنے آدمی کھڑے کریں گے۔ یہ ان کے درمیان ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈنگ ہے، ورنہ وہ کیوں کھڑا کریں؟ 2-4 ہزار ووٹ لینے بیشتر حلقوں میں، کہیں کچھ زیادہ لے لیں گے۔ عمران خان کو ایک پروگرام پیش کرنا چاہیے قوم کے سامنے، ایک حکمران کی طرح
کہ یہ کام میں کروں گا اور اس طرح کروں گا، اور اس میں سے کچھ پختونخوا میں اس نے کر بھی لیا ہے، اس کے علاوہ بھی بتانا چاہیے اس کو، اور وہ اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کبھی اسے اتحاد نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی کشتی کسی چٹان سے ٹکرا دے گا اگر ان سے اتحاد کرے گا، گویا اچھا یہ متحدہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے جی؟ وہ فرینڈلی اپوزیشن متحدہ کا تانا بھی اپوزیشن دیتے جب رہے ہیں اعتماد ہی نہیں ہے، میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ مل کے کاروبار کروں جسے میں جانتا ہوں کہ نوسر بات ہے۔ تو ایاز صاحب، پیپلز پارٹی کے ملائے بغیر کوئی ایسا اتحاد کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون کا تو تکیہ ہی پیپلز پارٹی پر ہے، اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی زیادہ گولہ باری کر رہی ہے جتنی اس سے توقع نہیں تھی پی ایم ایل این کے اگینسٹ۔ اس وقت جو فوری ایشو ہے وہ قدرے تھوڑا سا ہٹ کے مختلف ہے جی، وہ یہ ہے کہ ایک ماحول بن رہا ہے، اس ماحول میں جو فیصلہ آیا ہے پرسوں، اس نے بہت جو ہے اس میں ایک قسم کا چنگاری اس مواد کو، اس ماحول کو دے دی ہے۔ اب صرف سیاسی پارٹیز کی بات نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ آج جو وکلا ہیں وہ کیا زبان جو ہے نکال رہے ہیں، وہ کیا مطالبات کر رہے ہیں، انہوں نے کیا جو ہے دھمکی دی ہے کہ اتنے دن میں نہ ہو تو ہم یہ کریں گے۔ یہ ایک ماحول بن رہا ہے۔ الائنس جو ہے ایسے کوئی کیا کہتے ہیں آٹومیٹکلی ایک میکینیکل طریقے سے نہیں بن جاتی۔ ہر آپ دیکھ لیں 77 میں ایسا ہوا، باقی ادوار میں ایسا ہوا۔ جب یہ لائرز موومنٹ چلی تھی تو کسی نے فارمل الائنس نہیں کی تھے کہ سیاسی پارٹیز وکلا کے ساتھ نعرہ جو ہیں وہ لگائیں گی، لیکن ہوتے ہوتے جب وہ موومنٹ چلی، کیونکہ وہ تھا کہ جی ہم نے پرویز مشرف کی جو آمریت ہے، ان کا جو ڈھانچہ ہے اس کو ہم نے گرانا ہے، تو تمام سیاستدانوں نے، سیاسی پارٹیز نے اس میں اپنا موقع دیکھا، اس میں اپنا موقع پایا۔ تو یہ ماحول بن رہا ہے۔ اس فیصلے سے ایک بات عیاں ہو رہی ہے، یہ جو آپ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یوٹن وغیرہ کی بات نہیں ہے۔ پہلے دن ایک کیفیت اور تھی، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں جو فانی انسان ہوتے ہیں ان میں سیکنڈ تھاٹس، جو بعد میں خیال آتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ اس فیصلے کو تو کوئی مان نہیں رہا، اس پہ تو پھپتیاں کسی جا رہی ہیں۔ اس سے وزیر اعظم کا اس دن یہ نہیں تھا کہ وہ خطاب کریں گے قوم سے شام کو، کیوں نہیں کیا، کس وجہ سے نہیں کیا؟ اگر وہ مٹھائی بانٹنے کی کیفیت رہتی تو ان کو خطاب کرنا چاہیے تھا، لیکن پتہ چل گیا کہ اس فیصلے سے وزیر اعظم کمزور ہوئے ہیں، ان کو کوئی تقویت نہیں ایاز صاحب، الائنس بنائے بغیر کیا آپشن ہے اپوزیشن کے پاس؟ ابھی وہ وقت نہیں ہے، وہ جب آگے کوئی چیز چلے گی پھر جو ہے اس میں وہ دیکھا جائے گا۔ الیکشن کو دیکھیے، 1 سال باقی ہے ابھی۔ یہ کوئی موومنٹ یا تحریک کا کوئی اعلان تو نہیں کر رہا کہ ہم سڑکوں پہ آ کے ہم نے حکومت کے خلاف کرنا ہے۔ 1 سال تو بہت عرصہ ہوتا ہے، اس میں کیا ڈائنامکس ہوتی ہیں، کیا چیزیں آتی ہیں، لوڈ شیڈنگ کتنی تک رہتی ہے۔ آج آپ نے وہ سنا ہوگا، وہ جو خواجہ سعد رفیق کے سامنے وہ کھلاڑی کراچی سے آ رہے ہیں، یہاں پہ آ کے وہ نعرے لگا رہے ہیں گو نواز گو۔ یہ کتنا جو ہے یہ کیفیت، کتنی تقویت اس کو ملتی ہے۔ جو چنگاری نے آگ لگائی ہے وہ شعلہ بھڑک رہا ہے۔ پرسوں فیصلہ ہوا ہے جو پی ایم ایل نون اس کو فتح سمجھ رہی تھی، آج یکسر جو ہے بالکل حالات 4 دن بعد سمجھ آ رہا ہے۔ آج بالکل مختلف بات ہے۔ سلمان صاحب، جس طرح اپوزیشن ماحول بنا رہی ہے الیکشن کے لیے، اسی طرف ایاز امیر صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ 23 اپریل کو پیپلز پارٹی دھرنے کا اعلان کر چکی ہے، 28 اپریل کو عمران خان جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر سب الگ الگ بھی چلیں گے تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پر یا گھٹنے ٹیکنے پر حکومت کو مجبور کر سکتا ہے؟ دیکھیں عائشہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال عدالتی فیصلے کے بعد بنی ہے، یہ اگر آپ اپوزیشن لیڈران کی باڈی لینگویج دیکھیں تو یہ ایک فرسٹریشن ہے۔ سیدھی بات ہے کہ انہوں نے بہت ساری توقعات لگائی تھی اس عدالتی فیصلے سے، اور ایک پارٹی نے تو یوم تشکر منانے کا اعلان بھی کیا تھا جمعے کے روز، جو انہیں واپس لینا پڑا۔ جہاں تک کہ اپوزیشن بنانے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے جانے کے بعد پاکستان کے اندر متحدہ اپوزیشن نہیں بن سکی، اور اپوزیشن بنانے میں کوئی اسی طرح کا ہی بندہ جو ہے وہ سرگرم عمل ہوتا ہے تو پارٹیز کٹھی ہوتی ہیں۔ جہاں تک کہ بات عمران خان صاحب کی، آصف زرداری صاحب کی، یا جو دیگر پارٹیز کی بات کی جا رہی ہے، میرا خیال بیانات کی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ وہ مطالبہ کریں گے کہ پرائم منسٹر نواز شریف ریزائن کریں،
لیکن میں آنے والے وقت کے اندر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اور آصف زرداری صاحب، جو مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا کہ کسی ایک ٹرک پہ یا ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے، تو اس میں بڑے لوزر جو ہیں عمران خان صاحب ہوں گے۔ آنے والے وقت کے اندر تحریک یا احتجاج تحریک کے تو کوئی اثرات نہیں ہے، البتہ انتخابات کی تیاری ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کی ساکھ کو کوئی دھچکا لگا ہے تو پنجاب کی حد تک میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کے گینر عمران خان صاحب ہیں۔ اور یہ بات درست ہے کہ یہ جو گالی گلوچ والا معاملہ شروع ہو گیا اور پیپلز پارٹی ایکٹیو ہے، دیکھیں پنجاب کے اندر مقابلہ جو ہے وہ پرو نواز اور اینٹی نواز کا ہوگا، اور اینٹی نواز جو ووٹ بینک ہے اس کے نمائندہ عمران خان صاحب ہیں۔ پیپلز پارٹی اگر پنجاب میں جتنا بھی زور لگائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اولین خواہش اس وقت یہ ہوگی کہ کسی طرح عمران خان صاحب اور آصف زرداری صاحب ایک ٹرک پہ سوار ہو۔ اچھا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکمت عملی میں بھی کچھ تبدیلی، جیسے کہ پنجاب کی پچ پر عمران خان زیادہ بیٹنگ کرتے دکھائی دیے اور نواز لیگ کو ٹف ٹائم بھی دیتے ہم نے سنے دیکھے۔ آج وہ دادو میں جلسہ کر رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ خطاب بھی کریں گے۔ سہیل صاحب، سوال آپ کے سامنے یہ کہ آج کے اس جلسے میں آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ وہ صرف نواز لیگ کو ہی ٹارگٹ پہ رکھیں گے یا نواز لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو گریڈ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے چونکہ وہ سندھ میں گئے ہیں اور سندھ میں مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہے، تو ڈیفینیٹلی آج تو وہ دونوں کو ٹارگٹ کریں گے، پیپلز پارٹی کو بھی ضرور کریں گے اور نون لیگ کو بھی ضرور کریں گے۔ اور جہاں تک یہ بات کی گئی ہے کہ نون لیگ اور اینٹی نون لیگ مقابلہ ہوگا، میں کل بھی یہ گزارش کر رہا تھا کہ نون لیگ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو مخالف کیمپ ہے وہ بھی بڑا سخت ہو گیا ہے، اور جو پہلے ایک باریک دیوار ہوتی تھی جو لوگ پھلانگ کر نون لیگ میں آ جایا کرتے تھے، اب شاید ویسے ممکن نہیں رہا۔ آپس میں جو تفریق ہے، فرق ہے نون لیگ کا اور اس کے مخالفوں کا، وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور اب نون لیگ کے لیے ان میں جو کشش ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، اور یہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں تو اب ان سے نفرت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ جس لیڈرشپ کے مقابلے میں نفرت کرنے والے موجود ہوں اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی مثال ہمیں پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ملی، جب پھر ایک تحریک چلی اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی حکومت جاتی رہی۔ میاں نواز شریف پہلے اپنے پورے زمانے میں اپنے خلاف اس طرح کی نفرت پیدا نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ اس ٹینیور کے اندر یہ کنٹرول ان کے ہاتھ سے جاتا رہا ہے اور ان کے خلاف نفرت کا ایک لاوا جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے، جو نون لیگ کے لیے بہت خطرناک ہے، الیکشن میں بھی، تحریک کی صورت میں بھی، اور کسی بھی اور نئے سکینڈل کی صورت میں۔ تو جس طرح پہلے وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ ایک اچھا رواداری کا تعلق رکھتے تھے، وہ ختم ہو گیا ہے، انہیں اس پر نظر ثانی کرنے خوش فہمی سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ ہارون صاحب، کیا ایجنڈا ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی پی ٹی آئی کی سندھ کے لیے؟ نہیں، وہ ایجنڈے کا مسئلہ نہیں ہے اتنا، ایجنڈا وہاں واضح ہے، پیپلز پارٹی کو اقتدار سے نکالنا۔ لوگوں کا خون پی لیا انہوں نے، یعنی 2.5-3 مہینے ایک ایس ایچ او کا ٹینیور ہوتا ہے سندھ میں، اور ڈی ایس پی کا بھی یہی 3-4 مہینے سے زیادہ، کہیں نہیں، اس سے کچھ کم ہوگا۔ 9 آئی جی بدل گئے سندھ میں 9 سال میں۔ اتنی لوگوں کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں، یہ وڈیروں کا ایک گروپ ہے، ایک مافیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص انہیں یہ بتا سکے کہ ان سے انہیں نجات دلا دے گا تو سندھ میں لوگ اتنے تنگ ہیں، اور امیدوار اچھے ظاہر تلاش کرے اور بتائے انہیں 5 مرلے کے پلاٹ دیں گے، یہ دیں گے، جو زمینیں پڑی ہوئی ہیں کچے کی جس پہ جاگیرداروں کے قبضے وہ دیں گے، وہ تو خیر ڈیٹیل کی بات ہے، وہ تو سٹڈی کر کے آدمی تجویز کر سکتا ہے۔ یہ عمران خان نے بہت دیر کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس 1 سال ہے، اگر ان کے ارد گرد، جو میں ہمیشہ ان سے کہتا رہا، ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائیں، پولیٹیکل کمیٹی، اور وہ انٹرسٹڈ لوگ نہ ہوں، واپس دھڑوں کے لوگ نہ ہوں، ایک دوسرے کو تنگ کرنے والے نہ ہوں۔ ایک اسے جہاز خریدنا چاہیے، جو میری اطلاع کے مطابق دبئی میں اس کے ایک دوست اسے خرید کے دینا بھی چاہتے ہیں، اور ہر روز بلا ناغا جب کوئی اور اہم مصروفیت نہ ہو 2-3 جلسے کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کر گزرے تو سندھ میں 62% لوگ کہتے ہیں، سروے پل ڈاٹ کا ہے، کہ فوج آ جائے تو بہتر ہے پیپلز پارٹی تھے۔ کتنے لوگ تنگ ہیں؟ پنجاب میں تو نہیں یہ بات کہتے، 10-15% ہو سکتے ہیں، بلوچستان میں بھی سروے میں تھے، فگر صاحب مجھے یاد نہیں۔ سندھ میں تبدیلی آ کے رہے گی۔ میں بالکل نہیں مانتا یہ بات کہ سندھ میں پیپلز پارٹی لازمن جیتے گی،
اچھا تبدیلی آ سکتی ہے اگر کوئی ہوش مند سیاستدان ہو. تو ایاز صاحب دیر آئے درست آئے کہیں گے اس کو؟ نہیں جی دیکھیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ پاکستان میں ہے نواز شریف اور ان کا مستقبل. آپ دیکھیے تو صحیح کہ جب یہ جے آئی ٹی بیٹھے گی جس کے بارے میں ہم سب نے فتوے جاری کر دیے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوگا, جے آئی ٹی سے کچھ نہیں ہوگا, اس میں ایم آئی کے لوگ بیٹھیں گے, اس میں آئی ایس آئی کے لوگ بیٹھیں گے. آپ تصور تو تھوڑا کیجئے کہ اگر حسین نواز, حسن نواز کو یہاں اس کے سامنے بلایا جاتا ہے تو ایک وہ ماحول پیدا نہیں ہوتا, ایک تاثر نہیں چاہتا. وزیر اعظم سے بہرحال کچھ نہ کچھ پوچھا جائے گا. راجہ ظفر الحق نے کل ہی فرما دیا کہ جی وزیر اعظم کو ان کے سامنے پیش نہیں ہونا. وہ تو جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے بینجامن نیتن یاہو, اس پہ کرپشن کے ایلیگیشنز لگے جو پولیس کے تھے تفتیشی, وزیر اعظم ہاؤس کے 2-3 گھنٹے ان سے پوچھتے رہے. سر قطع کلام ہوتا ہے یار صاحب, کرپشن کیا 300 خالی بوتلیں بیچنے کی بات, 300 خالی بوتلیں ہاں جی بیچنے کی بات تھی نا. کہ ان کی بیوی نے پتہ نہیں کیا خرچ کر دیا, 300 خالی بوتلیں وہ ہے, اور وہاں پہ 2-3 گھنٹے ان کی وہاں تفتیش. یہاں پہ جب ہوگی حکومت نام کی چیز کیا رہ جائے گی. اچھا جے آئی ٹی بیٹھے گی, سربراہ اس کے ایڈیشنل کوئی ڈی جی ہوں گے ایف آئی اے کے, لیکن ہمیں پتہ ہے جو ہمارے حالات ہوتے ہیں کہ پلڑا بھاری ہوگا ایم آئی کا اور آئی ایس آئی کا. وہ جب سوال جواب کریں گے تو آپ نے خاک حکومت کرنی ہے, پورا سال رہ گیا, اور اس پر نگران سپریم کورٹ بھی ہوگی. وہ ہر ہفتے آپ کو, آپ کا جو ہے یہ اگلے 60 دن ہے, آپ توسیع بھی مانگتے ہیں ان 60 دنوں میں, پھر ایک ڈرامہ, پھر ایک مسئلہ. مین ایشو یہ ہوگا یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے, اس کی پارلیمنٹ میں اکثریت کو کوئی فرق نہیں پڑا, ان کے نعرہ بازوں کی آوازیں کوئی کم نہیں ہوئی, لیکن حکومت نام کا جو ایفیکٹیونس ہوتی ہے وہ جیسے سرکتا خون نہیں ہوتا, قطرہ قطرہ گر رہا ہوتا ہے. اس حکومت کی حالت یہ ہو گئی ہے. مسائل آپ دیکھیں انٹرنیشنل ہیں اور ہیں, معاشی ہیں, لوڈ شیڈنگ کے ہیں, قرضہ جات کے ہیں, ریزروز کے ہیں, انہی باتوں کو لے کے تحریک انصاف آگے آئی ہے. عمران خان انہی باتوں پر تو کہتے ہیں کہ وہ انہی باتوں کی وجہ سے تو حکومت کے خلاف صفا رہا ہیں. سلمان صاحب سوال آج کے جلسے کے بارے میں کہ پتہ چل جائے گا اس کے بعد کہ کیا پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مستقبل میں کسی قسم کا اتحاد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ اس طرح کا کوئی اتحاد جو ہے اس میں لوزر جو ہوں گے عمران خان ہوں گے. جہاں تک کہ سندھ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کے اندر اور سندھ کے شہروں میں جو گورننس کی صورتحال ہے, جو کرپشن اور لوٹ مار کے رجحانات ہیں, یا وہاں پر لوگوں کی حالت زار ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. لیکن پھر بھی میں ایک بات کہوں گا, مجھے یاد پڑتا ہے, دیکھیں یہ الیکشن ایک سائنس ہے کہ 2013 کے الیکشن میں آصف زرداری صاحب کی پارٹی جبکہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں وہ صرف سندھ کے اندر حکومت بنا سکی, لیکن اگر آپ ووٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور سے زیادہ ووٹ انہیں ملے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حالت زار تو انہوں نے درست بتائی, لیکن وہاں پر مینجمنٹ کام آئے گی. مینجمنٹ ایک ہوتی ہے الیکشن کی, پیپلز پارٹی پھر وہاں سے جیتے گی. میں ایک گزارش کروں, اس دنیا کا کوئی خدا بھی ہے اور اس دنیا پہ شیطان کی حکومت نہیں ہو گئی ہے. جب ظلم ایک حد سے بڑھتا ہے تو کوئی ڈیوائن انٹرفیئرنس ایک فکرہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کی متفقہ رائے نہیں ہے. مجھے سندھ میں بہت جانے کا اتفاق ہوا ہے, وہاں لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہوا ہے, وہاں سڑکوں کی حالت بہت بہتر ہوئی ہے, وہاں بہت ساری بہتریاں بھی آئی ہیں. تھر میں پہلی دفعہ پانی گیا. ہم آگے بڑھائیں گے, بات کریں گے اس پر مزید. عوام کہہ رہے ہیں, عوام کی رائے یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا چانس نہیں ہے. 69% کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, اکٹھے نہیں ہو پائیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تھنک ٹینک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ایاز امیر صاحب نے جے آئی ٹی کے حوالے سے ایک توجہ دلاؤ نقطہ اٹھایا, اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رویے کی. ٹھوس سیاسی مورچہ بندی کی ضرورت ان حالات میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے حوالے سے تحریک انصاف ریویو پٹیشن پر اب غور کر رہی ہے. آپ سے سوال یہ ہے, عوام سے سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ بدلتے ہوئے بیانات تحریک انصاف کے یہ تحریک انصاف کی ساکھ کو متاثر کر سکتے ہیں یا نہیں. ڈو ریپلائی اینڈ ڈو ریسپونڈ. سہیل بڑائی صاحب, جس طرح سے ہم نے عمران خان کو دیکھا کہ ان کے
کے ناقدین اسی پوائنٹ کو نشانہ بناتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہر بات کو دیر سے سمجھتے ہیں. ان کی ساکھ اس بات سے متاثر ہوگی کہ وہ دیر تک پہنچے معاملہ فہم نہیں ہے, یا عشق جنگ اور سیاست میں سب جائز ہے؟ میرا خیال ہے عشق جنگ اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے. عمران خان اپنی مقبولیت کے اس درجے پر ہیں کہ ان کی ہر غلطی معاف ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ غلطیاں کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ وقت آنے پر پھر ان غلطیوں کا حساب ہوتا ہے. اس وقت ان کا حساب نہ ہوگا, نہ اس کے بارے میں کوئی پوچھے گا. اس وقت عمران کی بلائنڈ سپورٹ ہے اور وہ جاری رہے گی, لیکن یہ غلطیاں بالآخر ان کے ریکارڈ میں درج ضرور ہو رہی ہیں. اچھا ہارون صاحب, قربت حاصل رہی آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے, آپ انہیں بہت قریب سے جانتے ہیں, آپ انہیں اس معاملے کے حوالے سے کیسا پاتے ہیں کہ وہ دیر سے سمجھتے ہیں, معاملہ فہم نہیں ہے؟ نہیں, پہلے سے تو خیر بہرحال اب اتنا تجربہ ہو گیا, پہلے کے مقابلے میں سمجھتے ہیں, لیکن بیسیکلی ہی از ناٹ اے پولیٹیکل اینیمل. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہمیشہ رہی ہے کہ اسے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنانی چاہیے, وہ دھڑے کے سربراہوں کی نہیں, چونکہ پارٹی میں ہارون صاحب آپ کو کہیں گے تو آپ بن کے جائیں گے ممبر پولیٹیکل کمیٹی؟ نہیں, میں اس کو ذاتی مشورہ دے سکتا ہوں, میں تو پارٹی کا ممبر کبھی رہا نہیں, نہ میں بننا چاہتا ہوں, میں جرنلسٹ ہوں, جرنلسٹ رہنا چاہتا ہوں. لیکن اگر وہ مجھ سے نہ کرے مشورہ, کسی سے بھی کر لے, دیکھیں نا مشورے کے لیے بہت سے لوگ کرتے تو ہے نا مشورے. خیر اس کا کبھی جواب دوں گا. اچھا خیر بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد مشورہ کیا تو کیا کیا. دیکھیں میں نے 96 میں کہا بائیکاٹ کرو, پارٹی کا ڈھانچہ ہی نہیں ہے. میں نے اسے کہا کہ مت اس کے جنرل مشرف سے ملو, جو کرکٹ ٹیم کے کپتان کے حصے سے جو تمہاری ریپوٹیشن ہے, تو اس کے بعد تمہیں کوئی بیوقوفی وزیر اعظم بنا سکتا ہے. بیوقوف تو مشرف نہیں ہے نا, مشرف تھا تو صحیح نا آدمی نا, باقی جو بھی خامیاں. وہ مشورہ جو ہے نا, چونکہ پولیٹیکل اینیمل نہیں ہے, اور یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل اینیمل نہیں ہے, اس نے ایک اور طرح کی زندگی گزاری ہے. لیکن قوم نے اسے لیڈر بنانا چاہا, بہت سے لوگوں نے, وہ لیڈر بن گیا ہے. لیڈر تو اس کی پاپولیرٹی میں تو شبہ نہیں ہے, اور اس کی کنٹریبیوشن بھی ہے بہت سے فیلڈز میں. اب اسے کیا چاہیے؟ اچھے مشیر. یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ یہ قرآن مجید میں لکھا گیا ہے, اور دنیا کا ہر آدمی اس سے اتفاق کرتا ہے, کسی ملک کا, کسی تہذیب کا. اچھے آدمیوں سے مشورہ کرنا بر وقت, اور لرن کرتے رہنا. لیکن نا جب آپ کوئی چیز دیکھیں, ایک تازہ سٹڈیز آئی ہیں پچھلے چند مہینے میں, ایک آدھ میں نے بھی پڑھی ہے, ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اگر کوئی وکیل میڈیسن پڑھنا شروع کر دے, یا انجینئر جو ہے وہ میڈیسن پڑھنا شروع کر دے, بالکل ایک دوسرے سبجیکٹ پہ چلا جائے, تو نئے برین سیل پیدا ہونے لگتے ہیں, ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, پیدا نہیں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. انسان کی صلاحیت غیر معمولی ہے سیکھنے کی, اگر وہ ڈٹرمنڈ ہو, اس سے نکل جائے. ایک بات جس کی ٹیلی ویژن پہ میں تفصیل نہیں بتا سکتا, میں اسے ایک ایسے آدمی کے پاس لے گیا جو برین ریڈنگ کا دنیا میں جس سے بڑا کوئی ایکسپرٹ میرے خیال میں نہیں ہے, اور وہ سیکھنے لگا تھا. لیکن وہ جو حد سے زیادہ پر اعتماد ہونا ہے اور اپنے آپ کو برگزیدہ سمجھنا ہے, اس کمپلیکس سے وہ نکل جاتا. یہ کمپلیکس ہوتا ہے. لیکن بس اس کی قسمت تھا. میری رائے ایمانداری سے یہ ہے, بہت سوچی سمجھی, نواز شریف اور زرداری ہمارے گناہوں کی سزا ہے, اور عمران خان ان کے لیے ان کے گناہوں کی سزا ہے. تو جیسے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں, یا صاحب سوال آپ کے سامنے یہ کہ جو اب تک مشورے ان کو ملتے رہے عمران خان کو, تو پھر انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے مشیروں پہ؟ دیکھیں نا, ہم جو سارے سیانے یہاں بیٹھے ہیں, ہم اور بہت سارے جو رائے دیتے ہیں, نصیحت دیتے ہیں, میدان میں تو وہی ہیں. پچھلے 18 سال یا پتہ نہیں کتنے سے ہے, جتنی ناکامیاں, جتنی فرسٹریشن اس آدمی نے سیاسی میدان میں سہی ہیں, ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو اب تک کہیں کا وہ سیاست سے بھاگ گیا ہوتا اور توبہ کرتا. آپ عمران خان کو نکال دیں سین سے, تو آگے جو موجودہ حکومت ہے یا حکومتی ڈھانچہ ہے, اس کے سامنے پرابلم کیا ہے؟ سارا کچھ جو یہاں پہ سیاست کی اپوزیشن جو سجائی ہوئی ہے, وہ اس ایک آدمی نے کی ہے, چاہے ہم اس سے لاکھ اختلاف کریں. آج ہماری ساری ڈسکشن پیناما ہیئرنگ اور اس کیس کے اوپر ہے. اس کو زندہ کس نے رکھا؟ عمران خان اور پی ٹی آئی کو آپ نکال دیں تو یہ تو نہ ایشو سپریم کورٹ میں جانا تھا, نہ وہ جمالی صاحب نے اس کو سننا تھا, نہ یہ کوئی ایشو بننا تھا.
सारा कुछ ये रखा है तो इसने रखा है। अब ये है कि उसमें वो और किस्म का आदमी है जो उसकी एक वो मैस सपोर्ट है और वजूहात की बिना से है, कहाँ से है। अब हम अगर वो समझे कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो मौलाना फलाना की तरह या चौधरी फलाना की तरह बन जाए तो फिर वो मुकम्मल सियासतदान होंगे, फिर वो इमरान खान नहीं अय्याज साहब ये कह सकते हैं कि पोस्ट पनामा होमवर्क नहीं था पीटीआई का? एक मिनट अय्याज साहब, आपकी राय से कोई इख्तलाफ नहीं है, उसकी कंट्रीब्यूशन से, उसकी फाइटिंग स्पिरिट से, लेकिन आदमी अपनी कमी कैसे पूरी करता है? उसने हॉस्पिटल बनाया, उसने वर्ल्ड कप जीता, उसने यूनिवर्सिटी बनाई, जो सब चीजें सब लोग जानते हैं, और उसका डटे रहना, इसमें कुछ अपोजिशन वही है। हम तो ये कह रहे हैं कि बेहतर लोगों से मशवरा उसे करना चाहिए, इसके सिवा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं। तो टीम बदल लें, टीम बदलें, फिर मुशीर बदलें, अपने ऐसे नहीं होता। एक तो मैंने देखा है, जो नजदीक से थोड़ा देखा है, कि वो जो हम कहते हैं ना कि कप्तान थे तो बड़े सख्त थे, ये थे, मेरे ख्याल पॉलिटिशियन इतने वो सख्त नहीं है। जो आ रहा है वो आके बैठ के जो वो कह रहा है वही राय वहां पे बन जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो ऐसे नहीं करते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो की एक वो टीम थी, ये था, एक वक्त वो पब्लिक को देते थे, एक वक्त के बाद जो है वो अपना था, वो शाम जो थी उनकी अपनी सी वो होती थी। तो पता नहीं, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आदमी एक पैकेज होता है, उसके स्ट्रेंथ्स भी होते हैं, उसकी वीकनेसेस भी होती हैं। आप इमरान खान की जो स्ट्रेंथ्स है वो निकाल दें तो फिर ना ये जलसे सजने थे ना। अब जैसे वो कई बार हारून रशीद साहब कह चुके हैं कि तंजीम नहीं है उस जमात में, होनी चाहिए, लेकिन और आजकल कौन सियासतदान है जो जलसा नवाबशाह में करे तो वहां भी मजमा हो जाता है, 2 दिन के नोटिस में कहे लाहौर में करना है तो वहां भी हो जाता है। ऐसे इस वक्त पाकिस्तान में कम है। यकीनन हुकूमती पार्टी में वो सलाहियत अब नहीं रही कि ऐलान करें और जलसा सज। तो सलमान साहब, आप भी समझते हैं कि फिलहाल पीटीआई को सारे गुनाह माफ हैं, करिश्मा है इमरान खान का जिसको वो लेके चलेंगे, कामयाब करवाएंगे? देखें आयशा, इसमें तो कोई शक नहीं कि उस शख्स की शख्सियत में एक करिश्मा है, और मैं इसमें हवाला ज़रूर दूंगा 30 अक्टूबर 2011 का, कि जब मीनार पाकिस्तान पे, जहां पर मैं समझता हूं कि उनकी सियासत ने टेक ऑफ किया था कि आम आदमी लोग अपनी बच्चियों को उंगली से लगा के मीनार पाकिस्तान पे आए थे, और उसने सिस्टम पे अदम एतमाद किया था, उसने तब्दीली की बात की थी। लेकिन ये जो सियासी क़यादत के जो तज़ादात होते हैं ना, वो एक्सपोज कर देते हैं सियासी महाज पे। और मैंने इसलिए ये हवाला दिया कि जो शख्स वहाँ पर 30 अक्टूबर को सिस्टम पे अदम एतमाद और तब्दीली की बात कर रहा था, ठीक 3-4 दिन के बाद जो लोग मैंने उनके साथ आते देखे, जिन्हें उन्होंने अपने सीने के साथ लगा लिया, वो तो सारा रद्द-ए-अमल लोगों की वजह से था। और आज जब ये बात कर रहा है, मैं आपसे चैलेंज से एक बात कह रहा हूं कि 30 अक्टूबर 2011 आज उनके दाएं बाएं जितने लोग हैं वो उस जलसे में मौजूद नहीं थे, उन्हें कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया हुआ है। देखिए, बात है कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं ना, पॉलिटिशियंस ने बर वक्त कोई इकदाम करना होता है। खान साहब बर वक्त इकदाम नहीं करते, और अब भी जो सूरत हाल है, आप देखें कि एक वक्त में मिठाई, दूसरे वक्त में वो काली पटिये बांध रहे थे, और अब भी जो सूरत हाल आगे तारी होने जा रही है कि बात है कि मैं अब भी सोचता हूं बतौर जर्नलिस्ट कि उन्होंने 3 साल तक 4 सीटों पे और धांधली पे जाया कर दिए, 1 साल उन्होंने पनामा पे लगा दिया, और अगर अगले 6 माह उन्होंने इस जीआईटी पे लगा दिए तो वो इलेक्शन कहां से लड़ेंगे? उनके लिए अच्छा मौका यही है कि वो इंतखाबात पे तवज्जो दें, अपनी तंजीम साजी पे तवज्जो दें। पाकिस्तान के अंदर मौसर अपोजिशन होगी तो जमहूरी सिस्टम चलेगा, जमहूरियत मजबूत होगी और एक प्रेशर होगा हुक्मरानों के ऊपर। पीटीआई के लिए ये पॉइंट्स हैं लाहे अमल जिनसे तरतीब दिया जा सकता है, लेकिन हम शामिल करेंगे अब आवाम की राय के तहरीक इंसाफ के लिए ये बदलते हुए बयानात नुकसानदेह होंगे या नहीं। तो 58% 58% आवाम का ये कहना है कि नहीं साबित होंगे नुकसानदेह, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और 42% कहते हैं कि नुकसान हो सकता है। क्लोज कॉल है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। थिंक टैंक का साथ देने और थिंक टैंक का हिस्सा बनने का शुक्रिया। अब हम बात करने जा रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी के बेटे पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है एफिड्रीन कोटा केस में, जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में सियासी इंतकाम का जो नारा लगाया जाता है वो भी बहुत इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ इसे एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है हरीफों को दबाव में लाने के लिए। लेकिन सवाल जो आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ये कि आप पीपल्स पार्टी फिर सियासी इंतकाम का नारा लगाएगी और इस केस से भी निकल जाएगी, छुटकारा पाएगी, जैसे इससे पहले हमने अयान अली का केस देखा, शजील मेमन, हामिद काजमी और डॉक्टर आसिम हुसैन के केस में हमने देखा कि अब भी ऐसे ही होगा। आप हमें जवाब दीजिए और जवाब लेते हैं हम सुहेल बड़ाई साहब से भी। जी सुहेल साहब। मेरा ख्याल है कि वो नारे ज़रूर लगाएंगे इंतकामी सियासत के, लेकिन ये नारा उनके हवाले से इतना पुरअसर नहीं रहा और उसकी वजह यह है कि एफिड्रीन केस हो या बाकी चीज़ें, उनको जिस तरह से उनका दिफा करना चाहिए था, जिस तरह से जो अपना मवाद, मटेरियल, हालात, वाक़यात उनको सामने लाना चाहिए था, वो कभी नहीं लाए। और ये पब्लिक आई में इस वक्त उनकी पोजीशन इसीलिए ख़राब है कि कभी भी वो अपने स्कैंडल्स को क्लैरिफाई नहीं करते, जिससे यूँ लगता है कि शायद वाकई वो इन्वॉल्व हैं। और फिर जब वो बहुत लंबी अदालती कार्रवाई हो जाती है, चाहे वो अयान अली हो, डॉक्टर आसिम हुसैन हो, और लोग थोड़े बोर हो जाते हैं और फिर थोड़ी सी उनके खिलाफ नफरत जो है वो कम हो जाती है, तो वो समहाउ उनको ज़ाहिर अदालतें भी फिर रिलीफ दे देती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को चाहिए कि अपने बारे में तमाम जितने स्कैंडल्स आते हैं, जब तक उनको पब्लिक आई में क्लैरिफाई नहीं करती, उनका ये परसेप्शन वाला तासुर जो कि उनके बारे में करप्शन का फैला हुआ है, ये दूर नहीं हो सकता। या तो ये एक्सेप्ट कर लें कि जी ये सारे केसेस ठीक हैं, या फिर इनके बारे में वजाहत पब्लिक फोरम्स पे करें और जो जो दाग लगे हुए हैं, चाहे वो गिलानी साहब पे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी की बाकी क़यादत पर हैं, उन्हें उनको धोना फ़र्ज बनता है। तो यही हारून साहब वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि रहा कर देती हैं अदालतें, तो यही सबूत है कि वो बरी हैं इन मामलात से, उनके ऊपर इल्जामात सिर्फ सियासी मकासद के लिए लगाए गए। वो अदालतें तो कातलों को भी बरी करती हैं, ये अदालतें हमारी इस काबिल हैं, अदालतें निज़ाम के उस पर कोई ये पीपल्स पार्टी मेयार बनाया। देखिए 31,000 वो किलो उस साल जो है ना कोटा जारी किया गया। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 22,000 से ज़्यादा जारी नहीं करना चाहिए था। ना सिर्फ उनके साहबजादे इन्वॉल्व थे, ना सिर्फ ये कि उन पे केस चल रहा है, वो अदालत में ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहता, वो जो पिंडी का पॉलिटिशियन है जिसका तस्वीर बनाई दोनों भाइयों ने उस दिन मुकदमा जीतने के बाद, क्या नाम है जी उसका? मेरे से कलवाना नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अब्बासी, हनीफ अब्बासी। अब वो अदालत में है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता। मैंने इस केस पे काम किया पूरी तफसील के साथ, तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे, कई हफ्ते लगाए, और मैं उस वक्त दफ्तर में दुनिया में काम करता था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। रात को मैं जाता था और सुबह मुझे वापस आना पड़ता था। अगर मैं किताब लिख सका तो 6-7 पॉलिटिशियन और हैं जिन्होंने इसमें से पैसा बनाया और मशहूर लोग हैं, और मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। फिर अखबार नवीसों से मिलकर वो तासुर दूर किया गया, फिर जनाब रिश्वतें दी गईं, और मुझे अफसोस है ऐसे लोगों ने भी रिश्वतें ली जिनके बारे में गुमान तक नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। बात यह है कि 31,000 किलो कोटे सियासतदानों को दिए गए, बहुत कम जैनवन लोगों को दिए गए जो बाकी जिन्होंने दवाई बनाई। और शर्म की ये बात है, और ये सियासतदान धड़ल्ले से करते हैं। वजाहत क्या करें जी? अच्छा, कहते हैं वजाहत करें, जराइम पेशा है, वजाहत क्या खाक करेंगे? की कमी है। अयाज साहब, क्या इस मामले में अली मूसा गिलानी सुर्खरू हो जाएंगे जैसे बाकी केसेस में अरबों की करप्शन के इल्जामात? ये बात करूंगा। देखें ना, इससे इस ऐसी चीज से बिल्कुल वो फर्क साफ जाहिर होता है पुराने कारोबारियों में और ये जो नए सियासी दौलती होते हैं। देखिए ना, नून लीग पे कैसे वो जो उनकी जो है वो चीजें, मेफेयर फ्लैट्स, कतर में फलाने ढिमकाने, ये इस किस्म की ओछी चीजें जो है ना उन पे कोई इल्जाम नहीं है। पीपल्स पार्टी का ये जो है अब बैग अयान अली लेके जा रही है, एयरपोर्ट से पकड़ी जा रही है, एफिड्रीन कोटा है, कोई यहाँ पे पकड़ा जा रहा है, ये पकड़ा जा रहा है। ये फर्क है सोफिस्टिकेटेड चीजें करने का और बिल्कुल अच्छे तरीके से करने का। पीपल्स पार्टी का हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है। मेरे ख्याल इसमें दाद देनी चाहिए और ये फर्क जो है ये हमें सामने मेरा ख्याल है कि सियासी इंतकाम आप कहते हैं अच्छे तरीके से, आपका नुकता ये
ये अगर 4 साल देखें तो इसलिए ये सियासी इंतकाम का रुझान कम रहा है कि ये सारे हुकूमतों के अंदर मौजूद हैं। और जहां तक इस केस की बात है तो मैं जाती तौर पे जानता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब या उनके बेटों को मौजूदा मुस्लिम लीगी हुक्मरान कभी भी टारगेट नहीं करेंगे। केस से कोर्ट में है और दुरुस्त कहा अरुण साहब ने कि इसमें कुछ हुकूमती लोग भी मौजूद हैं, लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा सियासी इंतकाम है। और खास तौर पर सियासी इंतकाम नहीं है, और अवाम का ये कहना है कि सियासी इंतकाम का नारा पीपल्स पार्टी लगाएगी। 85% अवाम ये मानते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।